پاکستان میں تیزی سے الحاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلاک کر دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیوب پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور مہذب ملک جہاں آزادی سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں۔ اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں، پھر سیٹنگز میں جائیں، پھر جنرل، اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا مہذب ملک چوز کر لیں۔ اگر آپ اینڈرائیڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں۔ زیشی آیا، زیشی، ہاں جی جی کیسے آ رہے بھائی؟ بالکل ٹھیک سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس کہنا تو ایک سوال تھا میرا کہ اسلام جس حساب سے چلتا ہے اس میں پہلے تاریخ آتی ہے، پھر احادیث آتی ہیں جو اسی سے کنیکٹ ہیں، اور پھر احادیث سے قرآن چلتا ہے۔ تو مطلب میں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا تھا کہ ان میں سے کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے ہٹاتے ہیں تو یہ سب بہ جاتا ہے بالکل۔ ابھی کسی سے بات کرو تو وہ یا تو اپنا بکواس کا کوئی آرگومنٹ دے دیتا ہے، یا پھر وہ کہہ دیتا میں مانتا نہیں۔ لیکن جب وہ مانتا نہیں تاریخ کو، تو پھر یہ دونوں تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹ ہی نہیں ہوتی۔ تو مطلب اس پہ کیا، میں نے آپ کو مطلب ویڈیو کافی سارے سنے، لیکن اس پہ آپ نے اس کنیکٹیوٹی پہ کوئی بات نہیں سمجھی جو میری سمجھ میں بھی پوری نہیں آ رہی۔ اس کے اوپر میں آپ کو یہ سمپل سا اصول بتا دیتا ہوں کہ اصول انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے، جو سوکریٹک اپروچ ہوتی ہے، کہ جو کوئی اپنا ورلڈ ویو مانتا ہے آپ کو اسی کے ورلڈ ویو کے اندر گھس کے اس میں تضادات ڈھونڈنے پڑیں گے، چاہے وہ سائنسی ہوں، فلسافیکل ہوں۔ آپ کو اسی کے اندر گھس، اگر کوئی آپ کو فار ایگزامپل کہہ دیتا ہے میں تاریخ اور حدیث کو نہیں مانتا، ان کو ہم قرآنسٹ کہتے ہیں، تب آپ انہیں، آپ کے لیے آپ کو پھر نیا آرگومنٹ اٹھانا پڑے گا۔ تب آپ کو اونٹ کی پیشاب والی حدیث دے کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت محمد نے گالیاں گولیاں دی ہیں، اس کی وہ حدیث نہیں آپ دکھا سکتے۔ آپ تب صرف وہی بات کر سکتے ہیں جو وہ مانتا ہے۔ جیسے اگر آپ مجھے کہیں وہ ایتھیسٹ تو جی گوبر میں وہ لگا کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کر رہے ہیں، موم بتیاں لگا کے، بھائی ہم تو نہیں کرتے۔ تو آپ کا تو یہ ویسے ہی غلط ہے۔ ہو سکتا کوئی ایک آدھا ایتھیسٹ کوئی پاگل ہو، ایکس ہندو ایتھیسٹ، نہ وہ ہندو ایتھیسٹ ہو تو وہ یہ گوبر کو سمجھتا ہو، تو ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایتھیزم میں یہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس بندے کا جو بلیف ہے آپ نے اسی کے اندر رہ کے بات کرنی ہے۔ تو قرآن کے اندر اس میں پھر آپ کو نئے آرگومنٹ ڈھونڈنے پڑیں گے کہ اچھا بھائی اگر آپ اس کے سیاق و سباق، تفسیر کو، حدیثوں کو، تاریخ کو نہیں مانتے تو اس سو اینڈ سو آیت کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا، کیونکہ قرآن میں بیشتر ایسی آیتیں موجود ہیں جن کو بغیر حدیث کے، جن کو بغیر تفسیر کے، اور تفسیروں نے حدیثوں کے حوالے دیے ہوتے ہیں، یا پھر ہسٹری سے ریفرنس نہ دیا ہو۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں، تو ان کو، بلکہ ان حدیثوں کو کچھ کہتے، ان آیتوں کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کیا کہتے ہیں ان آیتوں کو جو بڑی مبہم ہوتی ہیں؟ وہ متشابہات کہہ سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کو متشابہات ہی کہیں وہ۔ ہاں لیکن ہسٹری کے ساتھ بھی، حارث، ہسٹری کے ساتھ بھی قرآن کی آیتوں کے مختلف مطلب نکالے جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اتنی ڈفرینس آف وہ شہد اور اوپینین۔ ماریا کپتیا والی جو کہانی ہے، بالکل بالکل اس طرح کی کئی ہیں۔ ایون جو اصول ہے نا، یعنی کہ جو حکم لیتے ہیں، جن کو محکمات کہتے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں بھی اختلافات ہیں۔ اب میری بات سنیں، سمپل سی مثال ہے، شیعوں اور سنی کا افطاری کے ٹائم کا فرق ہے۔ قرآن کی اسی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ وہ جب رات ہو جائے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب سورج بالکل غریب ہو فوراً افطاری کر۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب معاملات ہیں۔ تو یہ اس میں تو یہ آپ کو اسی طرح پھر اصول یہی ہے کہ جو اس کا بلیف ہے آپ نے اس کے اندر گھس کے اس کی دھجیاں اڑانی ہیں۔ تو چلیں، نہیں بس ایک سوال اور، مطلب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس سے بات کرنے میں سمجھ میں آتا ہے، چلو، لیکن میرے حساب سے تو محمد ہی پروف نہیں ہوتے نا اگر تاریخ کو کوئی آدمی ریجیکٹ کر دے، یا آدمی حدیثوں کو ریجیکٹ کر دے، کیونکہ تاریخ سے محمد بنتے ہیں، قرآن سے تو نہیں بنتے۔ وہ پوری طرح ریجیکٹ نہیں نہ کرتے، وہ پارشل ریجیکشن کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ شور بہت آ رہا ہے ان کی سائڈ سے۔ کر دیا میوٹ میں نے، ہاں۔ ہاں، وہ یہ نہیں نہ کرتے کہ جناب سارے کی ساری تاریخ ہی جھوٹی ہے۔ وہ پھر سلیکٹو ہو جاتے ہیں نا۔ وہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ والا واقعہ جو ہے اس کو ڈس ریگارڈ کر دیں گے، لیکن تبریب میں جو باقی چیزیں لکھی ہیں اس کو نہیں کریں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ پھر چیزیں تھوڑی ان کے لیے مشکل ہے نا ڈیفینڈ کرنی، یا پھر
ریشنلائز کرنی ہے آج کے موقع پہ، آج کے دور میں۔ چلیں وہ بھی ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں، تو چلیں ہم اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔